جی السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے صحت اور اس کے متعلق مسائل اور آگاہی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس سلسلے میں جو میں نے پہلی بیماری کا جاننا ضروری سمجھا ہے آپ کے لیے، وہ ڈائبٹیز ہے، ذیابیطس یا شوگر کا مرض ہے۔ لیکن یہ مرض سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ آخر یہ گلوکوز یا شوگر یہ کیا چیز ہے، اور یہ ہمارے لیے یا ہمارے جسم کے لیے کیوں اہم ہے۔ تو یہ پہلا لیکچر میں اس میں صرف یہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا یا بتانا چاہوں گا کہ یہ گلوکوز ہے کیا۔ یہ ایک شکر کی انتہائی اہم قسم ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، جس کا استعمال ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سمجھنے کے لیے یا عام فہم کے لیے، یہ جو شوگر ہے بنیادی طور پہ گلوکوز جو ہے نا، اس کا مطلب یونانی زبان سے لیا گیا ہے، اور یونانی زبان میں اس کا مطلب گلوکوز کا مطلب ہے میٹھا، سویٹ۔ اور یہ شکر کی ایک وہ قسم ہے جو ہمیں خوراک سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو بھی ہم چیز کھائیں بنیادی طور پہ ہمارے جسم نے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قدرتی طور پہ یہ فری فارم میں موجود نہیں ہے کہ جو گلوکوز ایسے فری موجود ہے۔ فری سے مراد ہے کہ ایزیلی جو ایبزاربیبل ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ کاربوہائیڈریٹ سے لی جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ خوراک کی وہ قسم ہے جو کہ ہم پودوں سے لیتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے گرینز ہیں یا روٹس ہیں، پوٹیٹو یعنی آلو، اور گندم ہے، جو ہے، اس طرح کی جتنی بھی اجناس ہیں وہ پودے تیار کرتے ہیں ہمارے لیے، اور وہ کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں۔ اور کاربوہائیڈریٹ بیسیکلی بنا ہوتا ہے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن سے، اور پودوں کے پتے ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے، جڑوں میں سے پانی لے کے، اور سورج کی روشنی، وہ ایک کیمیائی پروسیس یا عمل انجام دیتے ہیں پودے، جس کو ہم فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں۔ فوٹو مینز لائٹ، سنتھیسس مین بناوٹ، یعنی لائٹ کی مدد سے پودے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو ملا کے گلوکوز یا شکر تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پودوں کے اپنے لیے بھی ضروری ہے، اس کے بڑھنے کے لیے، اس کی انرجی کے لیے، اور پھر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اس کو وہ سٹور کر لیتا ہے پھلوں کی شکل میں، جڑوں کی شکل میں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک توانائی کا بڑا اہم سلسلہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک ایسی منفرد توانائی ہے کہ جس کو تمام مخلوق استعمال کرتی ہے، تمام جاندار استعمال کرتی ہیں۔ دیکھیں، پودے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوراک تیار کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، اور وہی خوراک پھر تمام جانداروں کے لیے کام آتی ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور جب ہم خوراک کو استعمال کرتے ہیں، یہ پودوں کی دی ہوئی چیزوں کو،
تو ہمارا جسم کا نظام ہضم جو ہے نا، اس کو توڑ کے یعنی اس کو بریک ڈاؤن کر کے یا ہضم کر کے ایک سادہ شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ سادہ شکل ہمارے لیے گلوکوز ہے۔ یعنی اندر تو ہم آلو، گندم اور اس طرح کے اجناس لے کے جاتے ہیں، لیکن نظام ہضم جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے گلوکوز میں۔ اور یہ توانائی جو گلوکوز ہے، یہ معدے کے بہت سارے رطوبتیں جس میں تیزاب ہیں اور ہارمونز ہیں، وہ مل کے خوراک کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کو سادہ شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جگر اس کو پھر پروسیس کرتا ہے، اور یہ پھر ہمارے جسم کے اندر یا تو ہمیں انرجی فوری طور پہ مہیا کرتے ہیں، یا پھر یہ ہمارے جسم کے اندر سٹور ہو جاتی ہے گلائکوجن کی شکل میں، جو کہ شکر کی قسم ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جسم کے اندر جو ہم اب گلوکوز ہمارے پہنچ گیا، اب یہ خون کی گردش کی وجہ سے تمام سیلز تک، پورے جسم کے جو خلیے ہیں، سیل جن کو کہتے ہیں، ان تک یہ خوراک پہنچتی ہے خون کی گردش کی وجہ سے۔ اب سیلز میں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ اندر سیل کے اندر ایک انرجی فیکٹری ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی قدرت نے اس کے اندر ہی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، جو کہ گلوکوز کو لے کے اور اس کو پروسیس کرتی ہے، اور پروسیس جب ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ہمیں توانائی ریلیز ہوتی ہے، اور نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے، پانی ریلیز ہوتا ہے، لیکن گلوکوز وہاں پہ جل کے میٹابولائز ہو کے ہمیں توانائی دیتا ہے، اور وہ توانائی پھر ہمارے کام آتی ہے، ہمارے پٹھوں کے کام آتی ہے، ہمارے اعصاب کے کام آتی ہے، چلنے پھرنے، بولنے، سوچنے، یعنی ہمارے جسم کے جتنے بھی کام ہیں وہ پھر اس توانائی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں توانائی دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں جو ہے پودے کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں خوراک دیتے ہیں، خوراک ہم اندر لے کے جاتے ہیں، اور معدہ، آنتیں اور جگر مل کے اس کو سمپل فارم میں تبدیل کر دیتی ہیں، جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں، جو کہ شکر ہوتی ہے۔ اور اس شکر کو مختلف عوامل سے قدرت ایک بیلنس میں رکھتی ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اب ایک اسی طرح کی ایک اور قسم ہے میٹھے کی، گلوکوز کی، اس کو ہم فرکٹوز کہتے ہیں۔ یہ فرکٹوز شہد میں ہوتا ہے، کچھ سبزیوں میں، پھلوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ شہد میں بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے اسی طرح سے توانائی مہیا کرتا ہے کہ اندر جب جاتا ہے تو بریک ڈاؤن ہو کے ہمیں یہ توانائی دیتی ہے۔ اب جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی کہ ہم شوگر نہیں اندر لے کے جا رہے، لیکن ہم دال کھائیں، ہم روٹی کھائیں، گوشت کھائیں، آئل یا گھی کھائیں، یا اس سے بنی ہوئی چیزیں کھائیں، جب وہ ہمارے جسم کے اندر پہنچے گا تو نظام ہضم، معدہ، آنتیں، جگر مل کے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیں گے، گلوکوز میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ ہمارا جسم زندہ ہی دو چیزوں پہ ہے، ہوا جس سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، اور خوراک جس سے ہم گلوکوز لیتے ہیں۔ یہ آکسیجن اور گلوکوز مل کے پھر ہمیں توانائی مہیا کرتی ہے۔ سو ہم جو بھی کھائیں، جسم نے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹور کر لینا ہے۔ وہ سٹور پھر فردر جسم کے اندر یہی گلوکوز دوبارہ سے چربی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، تب پروٹین میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اندرونی ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ایسا نظام ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توانائی بھی دی ہے، ہمارے لیے سٹور بھی ہو رہا ہے۔ تو چلیں، یہ تھوڑا سا معلوماتی پہلا لیکچر ہے کہ شوگر کیا ہے، ہمیں کہاں سے ملتی ہے، ہمیں کیوں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کا مرض سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ شوگر، گلوکوز آتی کہاں سے ہے، اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ چلیے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر اچھا لگے تو یہ دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو میں نے الحمدللہ فی سبیل اللہ شروع کی ہے آپ کی معلومات کے لیے،
آگاہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت طاقت دی، مجھے دعا میں شامل رکھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔